بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قصص القرآن سیریز میں ہم آپ کو اصحاب الفیل کا واقعہ سنائیں گے، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ فیل میں آیا ہے۔ اصحاب الفیل کا واقعہ سن 571 عیسوی کو پیش آیا۔ یہ وہی سال ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 40-45 روز قبل پیش آیا۔ پس منظر کی اگر ہم بات کریں تو ابراہہ جو کہ حبشہ کی حکومت کی جانب سے یمن کا گورنر تھا۔ ابراہہ کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے، لیکن ان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اس نے بادشاہ کی خوشنودی کے لیے سارے یمن میں بڑے بڑے کلیسے تعمیر کروائے۔ ان میں سب سے بڑا کلیسا اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں تعمیر کروایا۔ یہ کلیسا اپنے فن تعمیر میں بے مثال تھا۔ جب یہ تعمیر ہو گیا تو ابراہہ نے نجاشی کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے بے نظیر گرجا تعمیر کرایا ہے، تاریخ نے ایسا گرجا کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میری تمنا یہ ہے کہ عرب جو مکہ میں کعبہ کا حج کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان سب کا رخ کلیسا کی جانب پھیر دوں۔ عربوں نے جب یہ سنا تو ان میں سخت ناراضگی پیدا ہوئی۔ عرب کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عرب خواہ کسی بھی فرقے اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کعبہ شریف کی بہت زیادہ عزت کرتے اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اس کا حج کرنا مقدس فریضہ سمجھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ خاص تعداد میں بت نصب تھے۔ بہرحال جب کسی حجاز کے رہنے والے عرب کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے ایک رات موقع پا کر کلیسا کو نجس کر دیا۔ صبح جب ابراہہ کو یہ بات پتہ چلی تو غصے میں آ کر یہ قسم کھائی کہ میں کعبہ ابراہیم کو توبہ نعوذ باللہ برباد کر دوں گا۔ وہ ایک بڑا لشکر لے کے مکہ کی طرف بڑھنے لگا، اور اس لشکر کا ایک بڑا حصہ ہاتھیوں پر مشتمل تھا۔ اس موقع پر یمن کے ایک امیر ذو نصر نے مقابلے کی کوشش کی، لیکن وہ گرفتار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرے قبیلے سے مقابلہ ہوا اور اس کو بھی شکست اٹھانی پڑی۔ پھر یہ لشکر طائف پہنچا تو طائف کے سردار نے اس کی مدد کی اور راستہ دکھانے کے لیے ایک شخص ابو رغال ساتھ کر دیا، اور یہ شخص وادی میں پہنچ کر انتقال کر گیا، اور عرب بہت عرصے تک اس غدار کی قبر پر پتھر مارتے رہے۔ اس زمانے میں عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ قریش اور دیگر قبائل نے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم مکہ چھوڑ کر قریبی پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ اس دوران ابراہہ نے عبد المطلب کے کچھ اونٹ اپنی طویل میں لے لیے۔ جب عبد المطلب کو پتہ چلا تو ابراہہ سے ملے اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابراہہ نے کہا، مجھے حیرت ہے کہ جس گھر کو تم مقدس سمجھتے ہو تو تم اس کی بات نہیں کر رہے اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، یہ اونٹ میری ملکیت ہیں، اس لیے ان کا مطالبہ میں کر رہا ہوں۔ کعبہ خدا کا مقدس گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، میں کون ہوتا ہوں جو اس کی سفارش کروں؟ ابراہہ نے جواب دیا، اب کعبے کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک روایت کے مطابق قریش اور دیگر قبیلوں نے ابراہہ کو اس علاقے کا 1/3 مال دینے کا ارادہ کیا، لیکن ابراہہ نے انکار کر دیا۔ جب لشکر کعبہ کی طرف چلا، ابراہہ کا ہاتھی کعبہ کی طرف جانے سے مکر گیا، لیکن ہاتھی کو جب یمن کی طرف کرتے تھے تو وہ چلنے لگ پڑتا تھا، پھر کعبہ کے رخ پر قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ ابراہہ کو آخری وارننگ تھی۔ لشکر اور آگے بڑھا تو تیز ہوا چلی اور سمندر کی جانب سے ابابیل پرندوں کا غول اڑتے ہوئے لشکر پر چھا گئے۔ ان ابابیلوں کے منہ اور دونوں پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ پہلے انہوں نے خوب شور مچایا اور پھر یہ کنکریاں لشکر پر برسا دیں۔ یہ جس کو بھی چھوتی تھیں اس کے جسم کو چیرتی ہوئی آر پار ہو جاتی تھیں، اور باقی جسم پر پھوڑے نکل آتے تھے اور جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس طرح ابراہہ اور اس کا پورا لشکر اپنے بدترین انجام کو پہنچا۔